الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد
وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، اس پرآشوب اور پرفتن دور کے جہاں والدین پریشان ہوتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، والدین پریشان ہوتے ہیں کیا کریں کہ جس سے اولاد کو صراط مستقیم پر ہمیشہ گامزن رکھیں۔ فتنوں کا دور ہے اور کل کی مجلس میں تقریباً فتن کی طرف اشارہ کیا۔ ابتلاء عظیما و امتحانا شدیدا، ایک ایسی ابتلا گری ہے، ایک ایسا شدید امتحان ہے کہ جہاں حق اور باطل کو پہچاننا سخت و دشوار ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ میں ایک خطبے کے ذریعے ارشاد فرماتے ہیں، انما بدء الفتن یا وقوع الفتن، جب جہاں جہاں کوئی فتنہ واقع ہوتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے خواہشات نفس کی پیروی۔ جب بھی ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فتنوں کے وقوع کی وجہ ہے خواہشات نفس کی پیروی۔ جب انسان اپنی خواہشات اور اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے تو انسان معاشرے میں ہر طرح کی فتنہ گری کرتا ہے اور ہر طرح کا پروپیگنڈا جو کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دور میں سخت اس وجہ سے ہے، حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی خطبے میں فرمایا، کیونکہ یہ وہ دور ہوگا کہ جہاں حق و باطل کو ملا دیا جائے گا۔ جب حق اور باطل دونوں ایک ساتھ مل جائیں گے تو اہل حق کو حق پہچاننے میں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے تفصیل کے ساتھ جملات نہج البلاغہ کے خطبے میں موجود ہیں، کہ جس کا خلاصہ میں نے بعنوان مقدمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ فتنے کی سب سے بڑی جڑ ہوتی ہے جب انسان حق اور باطل کو مخلوط کر دے، حق اور باطل کو ملا دے، پھر پہچاننے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ ایسے دور میں فی الحال بعنوان ذاکر اور بعنوان خطیب آپ کے لیے میرے خیال سے ایک دو جملے کہتا چلوں جو سطحی حد تک کافی ہوں۔ اولاد کی تربیت کے لیے بالخصوص ارث پر فتن دور میں ایک دو چیزیں ہیں کہ جن پہ غور کریں۔ آپ کو سکھانے کی اتنی خاص ضرورت نہیں اگر آپ دو جگہوں پر اپنی اولاد پر نظر رکھیں۔ اس پرآشوب اور پرفتن دور میں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد لائق بنے، آپ کی اولاد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتی رہے، تو آپ دو جگہیں اپنی اولاد پر نظر رکھیں۔ ایک مصلی پہ نظر رکھیں اور دوسری نظر فرش ابا عبداللہ الحسین پہ رکھیں۔ اگر آپ کی اولاد
اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی عزا میں مصروف ہے. اگر آپ کی اولاد فرش عزا پہ بیٹھنے کی عادی ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں. یہ ذکر ابا عبداللہ الحسین ہے جو ان کے دلوں کو پاک کر دے گا. یہ ذکر حسین ہے جو ان کے دلوں کو منور کر دے گا. یہ غلط فکریں ہیں جو ہمارے معاشرے میں گاہی بگاہی آ جاتی ہیں کہ جناب والا ذکر ابا عبداللہ الحسین سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ذکر کرنے والے نویدن چرسی بن جاتے ہیں، موالی بن جاتے ہیں. ہاتھوں کو جوڑو کہ کہوں گا جناب والا آپ کا یہ جملہ صدہا روایات کے خلاف ہے. حضرت رسول گرامی فرما رہے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے. یہ بہت چھوٹی سی مثال ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. اپنی مجلسوں کو اگر زینت دینی ہو تو کس کے ذریعے زینت دیں؟ ذکر علی ابن ابی طالب کے ذریعے. آپ نے دیکھا ہوگا ایام عزائے حسینی چل رہے ہیں. ایام عزائے حسینی میں حالانکہ پورے سال کے لیے کہا گیا لیکن خاص طور سے ہم سے اور آپ سے کہا گیا جب بھی پانی پیو حسین ابن علی کی پیاس کو یاد کرو. جب بھی پانی پیو حسین کا ذکر کرو. روایات کے الفاظ ہیں یا نہیں؟ جب بھی تمہارے سامنے پانی آئے پانی پیو تو حسین کو یاد کرو. پانی جب بھی دیکھو تو حسین کا ذکر کرو. رشتہ کیا ہے حسین اور پانی میں؟ وہ جو ذکر ابا عبداللہ الحسین کو اپنی ہدایت کے لیے کافی نہیں سمجھتے، جن کی نظر میں ذکر ابا عبداللہ الحسین نمی دنم لوگوں کو چرسیوں موالی بنا رہا ہے، جن کی نظر میں ان کے لیے جب بھی پانی پیو ابا عبداللہ الحسین کی پیاس کو یاد کرو. پانی اور حسین ابن علی میں رشتہ کیا ہے؟ رشتہ سمجھاتا چلوں. انسان کے وجود میں ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. پانی کا کام کیا ہے؟ قرآن مجید کی طرف اگر رجوع کریں تو پانی کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے اسی پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے. میں نے اسی پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے. آپ کا یہ وجود ہر چیز میں شامل ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کا وجود ہر چیز میں شامل ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے ہر شے کو پانی کے ذریعے زندہ رکھا. اب جملہ سمجھ میں آیا کیا کہا گیا؟ جب بھی پانی پیو تو حسین ابن علی کی پیاس کو یاد رکھو. انسان کا وجود دو چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک بدن پہ اور دوسرا روح پر. پانی اور حسین کا رشتہ کچھ یوں ہے کہ پانی انسان کے جسم کو زندہ رکھتا ہے، ذکر حسین روح کو زندہ رکھتا ہے. ذکر ابا عبداللہ الحسین ہے جو ہماری نسلوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. ذکر ابا عبداللہ الحسین ہے کہ جس نے ہمارے بچوں کو گمراہ نہیں ہونے دیا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں جناب والا؟ آپ ذکر ابا عبداللہ الحسین کی توہین کر رہے ہیں کہ جناب ذکر جنہوں نے لیا وہ چرسی بن گئے، موالی بن گئے. ہم نے تو یہاں پہ ذکر کرنے والوں کو جبرائیل بنتے دیکھا. اپنی نظروں کو بڑھاؤ. چشمہ وہ لگاؤ جو جعفر الصادق نے دیا، وہ چشمہ لگاؤ. اس چشمے سے کتابیں پڑھو اور دیکھو. رسول گرامی چیخ چیخ کے فرما رہے ہیں، چلا چلا کے فرما رہے ہیں اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو. اور آپ جناب فرما رہے ہیں کہ جناب والا جنہوں نے ذکر دیا وہ ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے. ذکر ابا عبداللہ الحسین کو سننے کی کوشش تو کرو. آل محمد کا ذکر ہے جو ہماری نسلوں کو سنبھالے ہوئے ہے. اور جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے میں گاہی بگاہی یہ جملات پڑھتا رہتا ہوں. مسلم ممالک میں جائیے، ماشاءاللہ سے مسلم ممالک سے بھی بہت سارے افراد میری نظروں کے سامنے تشریف فرمائیں. مسلم ممالک میں جائیے، مسلم کنٹریز میں جائیے، پورا سال پب چل رہے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے.
جوئے خانے کھلے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. شراب خانے چل رہے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. کیوں اعتراض نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں شراب خانوں پہ پابندی نہیں ہے، جوئے خانوں پہ پابندیاں نہیں ہیں، ناچ گانے سنیما چل رہے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، کوئی خطیب ذکر حسین کرتا ہے تو انہیں اعتراض ہونے لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ذکر ابا عبداللہ الحسین کی طاقت دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ طاقت میں انہیں نہیں دکھا رہا ہوں، اپنوں کو دکھا رہا ہوں. یہ اپنوں کو دکھا رہا ہوں. پوری دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، غیروں کو تو چھوڑو، اپنوں کو اعتراض ہونے لگتا ہے ذکر ابا عبداللہ الحسین سے. بھائی پب چل رہے، کیا وہ حرام نہیں ہے؟ اس پہ تمہیں اعتراض کیوں نہیں ہے؟ شراب خانے مسلم ممالک میں کھولے جا رہے ہیں، تمہیں اعتراض کیوں نہیں ہے؟ کسینو چل رہے ہیں، تمہیں اعتراض کیوں نہیں ہے؟ جوئے خانے چل رہے ہیں، تمہیں اعتراض کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ اس کے باپ کو پتا ہے میرا بیٹا جوئے خانے میں جائے گا، پوری رات جواں کھیلے گا، صبح لوٹ کے گھر آئے گا. اسے پتا ہے پوری رات جواں کھیلے گا، صبح لوٹ کے گھر آئے گا. شراب خانے میں جائے گا، پوری رات وہاں پہ مست رہے گا، لیکن صبح لوٹ کے گھر آئے گا. لیکن یہ طاقت ہے ذکر ابا عبداللہ الحسین کی. اگر اس کا بیٹا حسین کے دروازے پہ جائے گا تو حر بن کے واپس آئے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. یہ ہر دور میں ذکر علی ابن ابی طالب، ذکر اہل بیت اطہار سے ہر دور میں لوگوں کو پریشانیاں ہوئیں، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہر دور میں محو ذکر آل محمد رہے. اگر ایک کو پریشانی ہے تو ایک ایسا بھی ہے جو ذکر آل محمد کے لیے اپنی زبان کٹوا سکتا ہے. اگر تم اس پہ اشکال کر سکتے ہو تو زبانیں کٹوانے والے بھی ہیں. جناب میثم تمار کو جب گرفتار کیا گیا، ابن زیاد کے سامنے جناب میثم تمار نے بتانا شروع کیا کہ اے ابن زیاد، مجھے میرے مولا نے خبر دی تھی کہ مجھے مارا جائے گا، مجھے قتل کیا جائے گا، حد تو یہ ہے کہ میری زبان بھی کاٹ دی جائے گی. ابن زیاد نے کہا علی نے فرمایا؟ کہ نعم، میرے مولا نے فرمایا. کہ اچھا ہے کہ آج میں علی کو جھوٹا ثابت کر دوں گا، نعوذ باللہ علی کو جھوٹا ثابت کر دوں گا. میثم کو مارو. مارا گیا، کھجور کے درخت میں لٹکا دیا گیا، پیروں کی نسوں کو کاٹ دیا گیا. ظاہر سی بات ہے جب پیروں کی نسوں کو کاٹ دیا جائے گا تو نسوں کے ذریعے پورے بدن کا خون نکل چکا ہوگا. علی نے فرمایا تھا میثم تمہاری زبان کاٹی جائے گی. ابن زیاد حضرت امیر کو جھٹلانے پہ تلا ہے کہ میثم کے ساتھ سب کچھ کرو لیکن میثم کی زبان نہ کاٹو. میثم کے ساتھ سب کچھ کیا گیا، میثم کی زبان نہیں کاٹی گئی، لٹکا دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ہر کوئی یہ سمجھ چکا ہے کہ میثم مر چکے. ابن زیاد کے کانوں میں آواز گئی، یہ جمگھٹا کس بات کا لگا ہوا ہے؟ لوگ چاروں طرف سے اس کھجور کے درخت کے ارد گرد کیوں گھوم رہے ہیں؟ ابن زیاد نے کھڑکی سے دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک جمگھٹا لگا ہوا ہے، لوگ میثم کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں. ابن زیاد نے سوال کیا کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ دیکھ نہیں رہے میثم علی علی کر رہے ہیں. دیکھ نہیں رہے ہو میثم علی علی کر رہے ہیں. ابن زیاد نے کیا کہا تھا؟ میں علی کو نعوذ باللہ جھٹلاؤں گا، میثم کی زبان نہیں کاٹوں گا. اب جیسے ہی سنا کہ سارا خون نکل چکا ہے لیکن میثم کی زبان بند نہیں ہو رہی، میثم بار بار فضائل علی بیان کر رہے ہیں. ابن زیاد نے حکم دیا کہ جاؤ میثم کی زبان کاٹ دو. اب جیسے ہی میثم کی زبان کاٹنے آیا، ابن زیاد کے منہ پر میثم کی آخری فضیلت کہ اے ابن زیاد تو میرے مولا کو جھٹلانا چاہتا تھا، دیکھ میرا مولا اب بھی سچا ثابت ہوا. یہ آخری فضیلت تھی جو میثم کی زبان سے نکلی. تو میرے مولا کو جھٹلانا چاہ رہا ہے،
ہزار کوششوں کے باوجود جہاں ذکر آل محمد پہ پابندیاں لگانے والے رہے، وہاں ذکر آل محمد پہ قربان ہونے والے موجود رہے۔ یہ شیعیان حیدر صفدر، یہ حسین پہ قربان ہونے والے نہیں ہیں، یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ حسین پہ قربان ہونے والے نہیں، خدا کی قسم یہ سارے کے سارے ذکر حسین پہ قربان ہونے والے ہیں، ذکر حسین پہ قربان ہونے والے۔ آج بہت ساری شہادتیں ہوتی کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ذکر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہمارا جرم ہی یہی ہے کہ ہم آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ استقامت، دیکھیں یہ راہ ولایت ہے۔ مسئلہ یہ ہے، میں اکثر جب ہندوستان میں مجالسیں پڑھتا ہوں تو بعض اوقات کہتا ہوں تو لوگ ہنستے بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں مثالیں دیتے ہیں، ادھر کی ادھر کی ساری مثالیں دینے کے بعد یہاں پہ آ کے لٹک جاتے ہیں اور کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے، ولایت کی عظمت انہیں معلوم ہے کہ جنہوں نے راہ ولایت میں امتحان دیا اور قربانیاں پیش کی۔ جس نے راہ ولایت میں کبھی تھپڑ نہ کھایا ہو، راہ ولایت میں جس نے کبھی تھپڑ نہ کھایا ہو، یقین کریں وہ عظمت کہ جس نے راہ ولایت میں قربانیاں دیں، اس کے مقابلے میں ہماری نظروں میں وہ عظمت ولایت کی نہیں ہے۔ ولایت قربانی مانگتی ہے، کتنی قربانیاں دی۔ قرآن مجید میں خداوند متعال فرماتا ہے تم سارے کے سارے کافر ہو جاؤ، خدا کی ذات پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم کبھی کبھی اہل بیت اطہار کے حرم میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں مولا اگر ہمیں آپ نے یہ نہیں دیا تو ہم آنا چھوڑ دیں گے۔ مت آؤ، اہل بیت اطہار پہ احسان کیسا؟ ہم بعض اوقات مجلسیں کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب والا ہم امام حسین پہ احسان کر رہے ہیں، اور بڑے فخریہ انداز سے نمی دنم۔ اگر آج کنشاسا میں، معذرت کے ساتھ میں ظاہر سی بات ہے کنشاسا میں بیٹھا ہوں تو کنشاسا کی مثال دے رہا ہوں، مثلاً اگر آج یہاں پہ مجلسیں ہو رہی تو ہماری وجہ سے ہو رہی ہیں، ہم نہ ہوتے تو یہاں آزاداری ہوتی ہی نہ۔ دلی میں اگر ہم نہ ہوتے تو دلی کی آزاداری کبھی ہوتی ہی نہ۔ اگر فلاں صاحب نہ ہوتے تو کربلا نہ ہوتی، فلاں صاحب نہ ہوتے تو نمی دنم نجف نہ ہوتا۔ ہو کہاں؟ آزاداریاں یزید کے دربار میں ہوئی ہیں، ہم اور تم کیا چیز ہیں؟ یہ جو کربلا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کربلا دیکھ رہے ہیں، یہ زری ابا عبداللہ الحسین دیکھ رہے ہیں، یہ زری پتہ کس زمانے سے گزر کے آئی ہے؟ ہو کہاں؟ بنو امیہ کے دور سے گزر کے آئی ہے، بنو عباس کے دور سے گزر کے آئی ہے۔ آپ کو پتہ کربلا کتنی مرتبہ منہدم کی گئی ہے، کتنی مرتبہ منہدم کی گئی ہے۔ فرات کا پانی کربلا پہ کاٹ دیا جاتا تھا، نشان قبر کا مٹ جاتا تھا، لیکن معجزے کے ذریعے پھر نشان ابا عبداللہ الحسین ظاہر ہوتا تھا۔ کتنی قربانیاں! کیا قصہ ہم نے اور آپ نے نہیں سنا کہ جناب جو بھی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے ہاتھ کٹوانے پڑیں گے، پیر کٹوانے پڑیں گے؟ میں ان سارے قصات کو دہرا نہیں رہا ہوں کیونکہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن اس دور میں بھی لوگ ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے گئے۔ کوششیں کرنے سے کسی چیز پہ پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی، خاص کر کے ذکر آل محمد پر ہر دور میں کوششیں ہوئیں۔ بنو امیہ کا سب سے سخت دور آل علی کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تم سارے کے سارے کافر ہو جاؤ، سارے ہاتھ اٹھا دو، جناب ہم علی کی ولایت کو نہیں مانتے۔ مت مانو، علی پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ نجاشی کا نام سنا ہے؟ نجاشی پتہ ہے کون تھا؟ نجاشی لشکر کو موٹیویٹ کرتا تھا اور رجز لکھ کر دیتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کی فائٹنگ وغیرہ دیکھیں تو اس میں ایک پہلوان دوسرے پہلوان کے سامنے آتا ہے تو خوب لمبی لمبی ہانکتا ہے اور کہتا ہے ہم ایسے ماریں گے، ہم تمہیں ایک ہی داؤں میں تمہیں گرا دیں گے۔ یہ سامنے والے کو ڈرانے کے لیے خوب عجیب طرح سے فیسز بناتا ہے، عجیب طرح سے چہرے بناتا ہے، خوب چلاتا اور چیختا ہے۔ یہ پہلے زمانے میں تھی اور یہ زیادہ پائی جاتی تھی یہ چیزیں۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ہمارے یا آپ کے وجود سے آل محمد کی ذات پر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اور آپ کے جانے سے ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔
नजाशी कौन था? नजाशी अमीरुल मोमिनीन के लश्कर का बहुत अहम आदमी था, इसका रोल बड़ा अहम था। ये अशआर लिख के देता था लश्कर को, रजज लिख लिख कर देता था। ये रजज जो पहलवान एक पहलवान के सामने आके पढ़ता था कि जनाबे वाला हम वो हैं कि जिसने ये कर दिया, हमारी अम्मा ये हैं, हमारे अब्बा वो थे, हमारे अब्बा ने 100 लोगों को मारा था, हमने उस जंग में ये किया था। ये फेकम फाक होती है ताकि सामने वाले को डराया जा सके। आपने अगर देखा होगा, अम्र बिन अब्दवद जब हजरत अमीर के सामने आया तो उसने ऊंट के दोनों पैर काट दिए ताकि दिखाए सामने वाले को कि हम कितने पावरफुल और कितने ताकतवर हैं, ताकि मेंटली उसके ऊपर अटैक कर सके। ये होता है आजकल की फाइटिंग, अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा। अम्र बिन अब्दवद चिल्लाता रहा, चीखता रहा, बहुत देर तक चीखता चिल्लाता रहा। हजरत अमीर ने तलवार निकाली, भाई एक जुमला कहा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। भाई एक जुमला तुम्हारे लिए काफी, मैं वो हूं कि जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। खुलासा ये काम था नजाशी का। वो जो लश्कर में लोग जख्मी हो जाते थे उन्हें मोटिवेट करता था नजाशी। शेर कहता था, फेगम फाक करता था, तुम परेशान हो रहे हो, तुम तो वो थे कि जिसने तलवार चलाई और घोड़ा उछाला और घोड़ा उड़ा, उड़ने के बाद उसकी गर्दन कलम हुई। इस तरह से मोटिवेट करता था कि तुमने बड़ी खतरनाक और बड़ी अच्छी जंग लड़ी। खुलासा अमीरुल मोमिनीन के लश्कर का बड़ा अहम आदमी था। मौला अमीर ने माले गनीमत जब तकसीम फरमाई, जितना नजाशी को दिया उतना ही दूसरों को दिया, जितना दूसरों को दिया उतना ही नजाशी को दिया। नजाशी के हाथों में जब माले गनीमत आया तो नजाशी ने चेहरा बिगाड़ दिया। जुमला याद रखिएगा, तुम अगर अली को छोड़ के जाओगे तो अली पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नजाशी को उतना ही माले गनीमत मिला। नजाशी ने अपने माले गनीमत की तरफ देखा, मुंह बना दिया कि मौला जरा गौर कीजिए, हम बड़े अहम आदमी हैं, हम बड़े अहम आदमी हैं, हम इस जमात की रीढ़ की हड्डी हैं। मिसाल के तौर पे हम बड़े अहम आदमी हैं, अगर हमें छोड़ोगे तो तुम्हारी जमात गड़बड़ा जाएगी, हमें छोड़ोगे तो आपका लश्कर गड़बड़ा जाएगा। क्या अच्छा क्या करना चाहिए कि मुझे ज्यादा दो? मौला ने फरमाया नहीं, जितना उसका हक है उतना ही तुम्हारा हक है। अली, हम आपके लश्कर को छोड़ देंगे। किसे धमकी दे रहा है ये बेवकूफ? किसे धमकी दे रहा है? हजरत अमीर को धमकी दे रहा है। अली, अगर आपने हमें ज्यादा नहीं दिया तो हम आपके लश्कर को छोड़ देंगे। मौला मुस्कुराए कि बिस्मिल्लाह, छोड़ दो, तुम हमारे मोहताज हो, अली तुम्हारा मोहताज नहीं है। तुम हमारे मोहताज हो, अली तुम्हारा मोहताज नहीं है, जाओ, चले जाओ। मैं अक्सर ये जुमला कहता हूं, क्या किस्मत है, छोड़ किसको रहे हो? अली को। अच्छा, ये सोचा तुमने अली को छोड़ोगे तो जाओगे कहां? सवाल को और थोड़ा सा बढ़ाऊं, अली को छोड़ोगे तो जाओगे कहां? अगर इसके वजन पर कोई सवाल लेके आऊं तो सबसे सिंपल सवाल यही होगा, जन्नत से निकलोगे तो जाओगे कहां? जन्नत से निकलने के बाद कोई और ऑप्शन है? कोई तीसरी जगह है? कोई तीसरी जगह है? इनके साथ भी वैसे ही हुआ। छोड़ के किसको जा रहे हैं? अली को। जाएंगे कहां? उस जमाने में जहन्नम कहां था? अली को छोड़ के शाम पहुंचे। एक जुमला है, वो क्या मशहूर जुमला है ना, अल फज़्लु मा शुहिदत बिही अअदाओ। फजीलत कहते ही उसे हैं कि जिसकी गवाही दुश्मन दे, उसे फजीलत कहते। नजाशी अली को छोड़ के शाम पहुंचे, सर झुका के खड़े हो गए मुआविया के पास। मुआविया कह रहे, नजाशी अली को छोड़ के क्यों आए? सर झुकाए खड़े, साबिर साहब अली के अलावा किसी और के साथ होते और फिर इनसे सवाल किया जाता, जनाबे वाला फलां साहब को छोड़ के क्यों आए? जनाब वो शराबी था, मैं छोड़ के आ गया। जनाब वो झूठा था, मैं छोड़ के आ गया।
جناب وہ جگہ جگہ یہ کہتا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو ہم چھوڑ کے آ گئے. میں سمجھے؟ جناب وہ مدینے میں چیختے اور چلاتے تھے کہ ہمارے اوپر شیطان سوار رہتا ہے، اگر ہمارا معاملہ گڑبڑائے تو ہمیں سدھار دینا. وہاں تو مسائل تھے، عذر تھا جو ہم بیان کرتے. چھوڑ کے کس کو آئے ہو؟ اس آدمی کو چھوڑ کے آئے ہو جو اپنے خطبوں میں فرمایا کرتا ہے اگر شراب کا ایک قطرہ زمین پہ گر جائے اور اس زمین پہ گھاس اگے، وہ گھاس کوئی بکری کھائے اور اس بکری کا دودھ علی کے سامنے پیش کیا جائے تو علی اس بکری کا دودھ پینا گوارا نہیں کرتا. اسے چھوڑ کے آئے ہو، اسے چھوڑ کے آئے ہو جس کی عدالت کے بارے میں معروف و مشہور ہے کہ قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت العدالہ. علی کو مارا ہی گیا عدالت کی وجہ سے. علی کی عدالت ہر کسی سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اسے چھوڑ کے آئے. معاویہ کہہ رہا ہے ذرا بتاؤ کیوں چھوڑ کے آئے؟ ایک جملہ نجاشی کا، نجاشی کے آنکھوں میں آنسو کہ معاویہ بتاؤں تو کیا بتاؤں، کیا بتاؤں؟ الفضل ما شہدت بہ اعداء، فضیلت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی گواہی دشمن دے. نجاشی دشمن ہو گیا ہے نا، گواہی دے رہا ہے. ایک جملہ کہا نجاشی نے کہ معاویہ خدا کی قسم میں علی کی عدالت کو چھوڑ کے تیرے ظلم کے پرچم کے نیچے آ گیا ہوں. یہ نجاشی کے جملے، علی کی عدالت کو چھوڑ کے تیرے ظلم کے پرچم کے نیچے آ گیا ہوں. جناب قمبر کو بلایا کہ قمبر اس آدمی نے ماہ رمضان میں شراب پی، مولا کیا کرے؟ کہ بسم اللہ 80 کوڑے لگاؤ. رمضان میں شراب پی رہا ہے، 80 کوڑے لگاؤ. علی کی حکومت میں شراب پی رہا ہے، 80 کوڑے مارو. قمبر نے اپنے اوزار تیار کیے، کوڑا تیار کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان کس کا ہے؟ حضرت امیر کا. شرابی کو کوڑے لگانے ہیں. قمبر نے کوڑا نکالا، کوڑے مارنے شروع کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 2 3 4 10 20 50 60 70 80 80 ہو گئے. قمبر غصہ آ گئے کہ تو شرابی علی کے دور حکومت میں شراب پی رہا ہے. قمبر اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پائے، غصے میں ایک کوڑا اور مارا. 81 کوڑے لگ گئے. مولا نے کتنے فرمائے تھے؟ 80. 81 کوڑے لگائے. شرابی جانتا ہے اس دروازے کی عظمت کیا ہے. قمبر تو پھنس گئے، شرابی کو پتا ہے. شرابی مولا کے پاس گیا کہ مولا اتنا تو مجھے پتا ہے کہ اس دروازے سے زیادہ عدالت کہیں نہیں ہے، اس دروازے کے سوا عدالت کہیں نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کہ مولا آپ نے قمبر سے 80 کہے تھے نا. نعم. کہ قمبر نے 81 کوڑے لگائے ہیں. 81 کوڑے. ہم اور آپ ہوتے کیا ٹھیک ہے بھائی، شرابی تھا، قمبر اپنی پارٹی کا بندہ ہے، اپنا آدمی ہے، مولا کا چاہنے والا ہے. وہ شرابی ہی تو تھا، جہاں 80 وہاں 81. ہماری مینٹالٹی، اور ہم ایسا کرتے. لیکن یہ کون ہے؟ عدالت علوی. جناب صدیقہ نے اس عدالت علوی کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسی عدالت کو قائم کرنے کے لیے. شرابی کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ جاؤ. قمبر نے تمہیں ایک کوڑا زیادہ مارا تھا. جتنی تیز قمبر نے تمہیں کوڑا مارا اتنی تیز قمبر کی پیٹھ پہ مارو جا کے. یہ ہے عدالت علوی. اچھا میں خود ایک سوال ایجاد کرتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. اما قبلہ جب اتنا سب کچھ تھا، اتنی عدالت تھی، اتنا انصاف تھا، اتنے اچھے تھے مولا، پھر لوگ علی کو چھوڑ کے غیروں کے پاس کیوں چلے گئے؟ بات پہنچا رہا ہوں نا. آپ نے کہا جناب اتنے با فضیلت تھے علی، اتنے عادل تھے،
اتنے رحیم و کریم تھے، 1,000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے راتوں میں، متقی تھے، پرہیزگار تھے، زاہد تھے، با انصاف تھے، ساری کوالٹیز تو علی کے اندر تھیں. پھر لوگ علی کو چھوڑ کے ایرو غیروں کے پاس کیوں چلے گئے؟ میں نے کہا جناب مسئلہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ سے پہلے یہ سارے کے سارے تھے شرابی، جواری و کبابی. ٹھیک ہے بھائی، رسول اللہ سے پہلے ان کے حالات بڑے خراب تھے، نیا نیا اسلام آ رہا تھا، تو بہت ساری میجورٹی نے جب دیکھا کہ بھائی قبیلہ قریش اور دیگر قبائل کے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، چلو بھائی ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ مسلمان تو ہو گیا، لیکن جب رسول گرامی اس دنیا سے گئے تو وہ اپنی پرانی حرکتوں پہ پلٹ گئے. ٹھیک ہے، علی کے بارے میں تو میں بتا چکا ہوں، جس علی نے اپنے باوفا غلام قمبر کو نہ چھوڑا ہو، جس علی کی عدالت اتنی سخت ہو کہ وہ اپنے باوفا غلام قمبر کو نہ چھوڑے، تو ذرا سوچو بقیہ کرمنلز کا کیا ہوگا. جملہ دوں، لوگوں نے دیکھا اور میٹنگ کی، جناب اگر علی کو بعنوان خلیفہ تسلیم کر لیا تو یہ جتنے بھی 2 نمبر کے ہمارے دھندے یہ سارے کے سارے ٹھپ ہو جائیں گے. ہم عیاش ہیں، ہماری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. ہم شرابی ہیں، ہم شراب پیئیں گے، علی کوڑے لگوائیں گے. ہم غلط کام کریں گے، علی حد جاری کریں گے. کہ کریں تو کیا کریں کہ اب کسی ایسے کو بناؤ جو ہمارا ہم مزاج ہو، کسی ایسے کو بناؤ جو ہمارا ہم مزاج ہو. تو لہٰذا یہ جو بنایا گیا وہ کسی نس کے ذریعے تو بنایا نہیں گیا، جو بھی بنایا گیا کسی نس کے ذریعے تو بنایا نہیں گیا. رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ دیا جناب، کس لیے؟ کہ خلیفہ بنانا بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے. کسی نس کے ذریعے تو نہیں بنایا گیا نا. قرآن میں کوئی آیت تو تھی نہیں ان کے بارے میں، ایسا ہے؟ رسول اللہ کا کوئی فرمان تو تھا نہیں. یہ سارا کا سارا ہوا تو میٹنگ کے ذریعے. خلاصہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ اس بحث کے لیے ہم نے دن مقرر کر رکھے. گھبرائے نہیں، جاؤں گا لیکن دن ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. خلاصہ ایک نئی دنیا میں جانے سے پرہیز کر رہا ہوں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کس لیے کیا گیا؟ لشدت العدالہ. علی ابن ابی طالب کا نظام سخت ہے، علی ابن ابی طالب کی عدالت سخت ہے. ایسی عدالت کہ جہاں اپنے غلام قمبر کو ایک کوڑا بخشا نہ ہو، ایسی عدالت کہاں ملے گی؟ حضرت امیر المؤمنین کے سوا ایسی عدالت آپ کو کہیں نظر نہیں آنے والی. جب ایسی عدالت ہے تو اس عدالت کو چاہنے والوں کا بھی معیار عجیب و غریب ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، علی کے جہاں دشمن سخت تھے وہیں علی کے دوست ایسے تھے کہ جنہوں نے گردنیں کٹوا دی لیکن اف تک نہ کیا. جناب ضرار کو معاویہ نے بلایا اور بلانے کے بعد ضرار سے کہا، ضرار علی کتنے چالاک ہیں، علی کتنے ہوشیار ہیں. ضرار نے کہا معاویہ کیا ہوا؟ دیکھیں بعض اوقات دشمن آپ کو فتنوں اور مکاریوں کے ذریعے حق کے راستے سے دور کرتا ہے. ضرار کو معاویہ نے بلانے کے بعد ضرار سے کہا، ضرار علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. کہ کیوں؟ کہ صفین میں علی کے بھی 2 بیٹے تھے نا، حسن و حسین بھی تھے، عباس بھی تھے اور دیگر بیٹے بھی تھے. تمہارے بھی 2 بیٹے تھے. علی نے تمہارے دونوں بیٹوں کو مروا دیا، اپنے سارے بیٹوں کو بچا لیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ معاویہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ ضرار سے. کہ ضرار علی نے تمہارے حق میں انصاف نہیں کیا، علی نے اپنے بیٹوں کو تو بچا لیا لیکن تمہارے بیٹوں کو مروا دیا، بھیج دیا آگے، اپنے بیٹوں کو بچائے رہے. چاہنے والوں کے جملے دیکھیں،
زرار کی آنکھوں میں آنسو. روایت کا جملہ ہے فرقرق عیناہ من الدموع. زرار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ معاویہ تو نے انصاف نہیں کیا میرے حق میں, تو نے انصاف نہیں کیا. زرار رونے لگے. معاویہ اچانک کھڑا ہو گیا کہ زرار کیا ہوا, میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا نا, علی نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا, تمہارے بیٹوں کو مروا دیا. معاویہ یہ سمجھا کہ یہ زرار اپنے بیٹوں کے فراق میں رو رہا ہے. زرار کھڑے ہوئے کہ معاویہ ظلم تو میں نے علی کے حق میں کیا. کہ تم نے کیسا ظلم؟ کہ ظلم یہ کیا کہ میرے دونوں بیٹے قربان ہو گئے, میں زندہ رہا. میرے ہوتے ہوئے علی کو اپنے بیٹے حسن کو بھیجنا پڑا. یہ ظلم تھا, یہ ظلم تھا. کاش میں بھی راہ علی میں قربان ہو جاتا, پھر تو حق ادا ہوتا. ظلم تو میں نے کیا ہے, ظلم میں نے کیا ہے. آپ نے مشہور نام حجر بن عدی, مشہور نام ہے نا. ظالموں نے کچھ سالوں پہلے مزید مشہور کر دیا, جو نہیں جانتے تھے وہ بھی جان گئے. جب ان کی قبر کو منہدم کیا گیا تو ہمارے بچوں کو پتا چل گیا. حجر بن عدی, آپ کو پتا ہے حجر بن عدی کون ہے؟ حجر بن عدی حاتم طائی کے بیٹوں میں سے, حاتم طائی کے پوتے. حجر بن عدی, اچھا حجر بن عدی بھی کہا جاتا ہے, حجر بن عدی بھی کہا جاتا ہے. خلاصہ میں ایک عشقی ماحول میں لے کے جاؤں گا اور میرا وقت ختم ہو گیا اور مجھے خود بھی نہیں پتا چلا. 1 گھنٹے میں 15 منٹ باقی رہ گئے. کیا اچھا وقت گزر رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. محمد والے محمد. میں دماغ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی مقدمے میں چل رہا ہوں. یقین کریں کمال یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے, کمال یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ کمال ہے. میں آپ لوگوں کی سماعتوں میں اور آپ لوگوں کے چہروں میں اتنا محو ہو جا رہا ہوں, اور جو خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے وہ چہروں سے پہچان لیتا ہے کہ میری بات کس قدر پہنچ رہی ہے. تو میں بڑا مطمئن ہوں. ایک اور آپ سب اپنی سلامتی کے لیے صلوات ہدیہ فرمائیں محمد والے محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. حجر بن عدی حاتم طائی کے پوتے. یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے کہ حجر بن عدی کس طرح سے ان کی بیٹی, ان کی والدہ اور حاتم طائی کا بیٹا مسلمان ہوا. بڑے لطائف اور بڑے ذرائف اس میں پوشیدہ ہیں. خلاصہ حجر بن عدی کوفہ پہنچے. کوفہ میں پابندی تھی کہ کوئی علی کا ذکر نہیں کر سکتا. کوفے میں جو پہلے والی تھا وہ پریشان ہو گیا, اور پریشان ہو کے وہ کوفے سے بھاگ گیا. حجر بن عدی نے اسے بھگا دیا. اتنا علی 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 کیا کہ وہ پریشان ہو کے وہاں سے بھاگ گیا. ابن زیاد ملعون کوفے کے لیے اپوائنٹ ہوا. ابن زیاد ملعون کوفہ پہنچا. ابن زیاد ملعون کو یہ دیکھیں, بعض اوقات بے شک تقیہ ضروری ہے, لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں تقیہ نہیں کیا جاتا ہے. شہید ثالث کا نام سنا ہے؟ ہمارے جو ہندوستانی بھائی تشریف فرمائے, میری بڑی عقیدت ہے شہید ثالث سے. آگرہ میں ہے, اور خاص کر کے گجرات سے آگرہ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگ کبھی جائیے اور پہنچیے شہید ثالث کے مزار پہ. بہت بڑی شخصیت ہیں. مغل کے زمانے میں انہیں بہت بری طریقے سے مارا گیا. بنا بر روایت ان کا ایک پیر اس طرف گھوڑے سے باندھ دیا گیا تھا, دوسرا پیر اس طرف بیٹ سے پھاڑ دیا گیا تھا. انہوں نے بہت عجیب و غریب کتابیں لکھی, بہت عجیب و غریب. ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے احقاق الحق. الحمدللہ اردو ترجمہ اویلیبل ہے, موجود ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور کتابیں ہیں کہ جن کا اردو ترجمہ انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. خلاصہ شہید ثالث, میں نے ابھی جملہ کہا تھا کہ بعض ایسے مقامات ہیں کہ جہاں تقیہ اپنے اوپر انسان حرام کر لیتا ہے. تو ان میں سے ہی ایک شخصیت ہے شہید ثالث صاحب, قاضی نور اللہ شوشتری. انہوں نے اپنے اوپر تقیہ حرام کر لیا تھا کہ بس بہت ہو گیا, کب تک ہم چھپ کے زندگی گزارے. انہوں نے کھل کے علی ولی اللہ کے نعرے لگائے, اور بہت سارے انقلاب انہوں نے اس نعرے کے ذریعے پیدا کیا تو اس وقت کے ماحول میں. خلاصہ ایک یہ بھی مفصل بحث ہے جو اپنے موقع پہ کی جانی چاہیے. خلاصہ حجر ابن عدی کوفہ میں تھے, اور پابندی یہ تھی کہ علی کا ذکر نہیں کر سکتے, علی کے نام کی مجلس نہیں سجا سکتے, علی کے نام کے نعرے نہیں لگا سکتے. ابن زیاد ملعون کوفہ پہنچا.
ابن زیاد ملعون نے آرڈر دیا کہ جا کے حجر ابن عدی سے کہہ دو یہ جو تم نے مجلسیں لگائی ہوئی ہیں ان مجلسوں کو ختم کر دو. اگر تم نے ان مجلسوں کو ختم نہیں کیا تو ہم ان سب کے خلاف احتجاج کریں گے, ان سب کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ خبر مسجد میں پہنچی. اب ظاہر سی بات تھی, فار ایگزامپل جہاں 100 لوگ تھے وہاں دوسرے دن 50 رہ گئے, 50 چلے گئے. دوسرے دن ابن زیاد نے خبر پہنچائی کہ یاد رکھو اگر ذکر علی اسی طرح سے کنٹینیو کیا تو تم سب کو ہم مار دیں گے. اس کے بعد کی جب مجلس سجی تو اور لوگ لمیٹڈ ہو گئے, کم ہو گئے, موت سے گھبرا گئے, تھوڑے بہت بچے ہوئے تھے. پھر آرڈر آیا کہ اب صرف مارا نہیں جائے گا, ان کے گھر والوں کو بھی مار دیا جائے گا, ان کے بچوں کو بھی مار دیا جائے گا, ان کے گھروں کو جلا بھی دیا جائے گا. بچے صرف 8. میں نے کہا نا ٹھیک ہے کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن کچھ تو ہیں جو کسی حال میں ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ 8 وہ تھے جو کسی حال میں ہٹنے والے نہیں تھے. ان 8 لوگوں نے مجلس ذکر فضائل علی برپا کی. ابن زیاد ملعون نے ان 8 کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد سب کو مروا دیا, مار دیا. باری آئی کس کی؟ حجر ابن عدی کی. عشق علی امتحان لیتی ہے. عشق علی اتنا آسان نہیں, عشق علی قربانیاں مانگتی ہے. حجر بن عدی کو گرفتار کر لیا. حجر بن عدی کے 2 ننھے معصوم سے جوان تھے, معصوم جوان حجر بن عدی کے. تلوار حجر بن عدی کی گردن پہ. حجر نے فرمایا روکو, ٹھہرو, میری کچھ وصیتیں. پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے مہلت دو, میں کچھ نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. مل گئی. دوسری وصیت, ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے نا کہ ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. ہر جگہ یہی سنا ہے نا. جناب علی اکبر اجازت کے لیے آئے. امام حسین نے کیا فرمایا؟ اکبر, بوڑھا باپ جوان لاشے کو دیکھ نہیں سکتا. حر کا بیٹا اجازت لینے کے لیے آیا تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ حر کے بیٹے سے فرمایا کہ تمہیں مرتا ہوا تمہارا باپ حر دیکھ نہیں پائے گا. اور یہی جملہ حر کا بھی تھا کہ مجھے پہلے جانے دو, میں کیسے جوان بیٹے کے لاشے کو دیکھوں گا. یہی ہوتا ہے نا. حجر بن عدی نے فرمایا کہ پہلی وصیت یہ کہ مجھے نماز کی مہلت دو, اور دوسری وصیت یہ کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے دونوں بیٹوں کو مارو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے دونوں بیٹوں کو مارو. پریشان ہے کہ قصہ کیا ہے, راز کیا ہے. حجر کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے پہلے میرے دونوں بیٹوں کو مارو پھر مجھے مارنا. قاتل بھی حیران ہے, پریشان ہے, مسئلہ کیا ہے, قصہ کیا ہے. حجر بن عدی سے علت پوچھی, راز کیا ہے, علت کیا ہے. جناب حجر نے فرمایا کہ سنو, مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے مارو, مجھے مرتا ہوا میرے دونوں بیٹے دیکھیں اور ڈر جائیں, گھبرا جائیں اور علی کے راستے کو چھوڑ دیں. کہ مجھے ڈر ہے کہیں میری موت کے ڈر سے علی کے راستے کو نہ چھوڑ دیں, کہ پہلے میری آنکھوں کے سامنے دونوں کو مارو تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے, تاکہ روز محشر جب علی کے سامنے جاؤں تو علی سے کہہ سکوں مولا خود بھی قربان ہوا, بیٹوں کو بھی قربان کیا. یہ اطمینان ہونا چاہیے, یہ اطمینان ہونا چاہیے. یہ عشاق آل محمد کی محبتیں, یہ عشاق آل محمد کی محبتیں. کم سے کم ان سے معرفت کے سبق لیں, معرفت کے درس لیں. دنیا علی کو چھوڑو. علی کے پاس آلریڈی ایسے چاہنے والے ہیں, ایسے چاہنے والے ہیں جو جان, مال, عزت و آبرو کو امام حسین پہ اور اہل بیت اطہار پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اہل بیت اطہار کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, یا ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے ان کی, ہمیں ضرورت ہے. انہیں کس چیز کی ضرورت ہے, کیوں ضرورت ہے؟ اللہ کو ہماری اور آپ کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے بھئی, کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ کو عبادت کروانی ہو,
تو اللہ کے پاس آلریڈی ملائکہ جیسے مطیع، جو رکوع میں ہے تو پورا رکوع ہی رکوع، جو سجدے میں ہے وہ سجدے ہی سجدے. اللہ کو ہماری نیڈ نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ کی نیڈ ہے. اہل بیت اطہار کو ہماری یا آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اہل بیت اطہار کی ضرورت ہے. اچھا، وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں امام حسین نے روز عاشورہ مدد مانگی تھی. مدد مانگی تھی، کس سے مدد مانگی تھی؟ کس سے مدد مانگی تھی؟ هل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے؟ خبردار اتنا بڑا مت سمجھو خود کو. کہنے لگے جناب امام حسین نے مدد مانگی تھی، آج ہم اس دور میں امام حسین کی مدد کریں گے. تم ہوتے کون ہو حسین کی مدد کرنے والے؟ ہم جہاں انبیاء، اجنہ، یوسف، زلیخا اور نمیدونم انبیاء خانوادے کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور کہہ رہے ہیں حسین ابن علی آپ اجازت دیجئے، ہم آپ پہ روئیں گے، ہمارے بچے آپ کے بچوں پہ روئیں گے، ہماری خواتین آپ کی خواتین کی حفاظت کریں گی، مولا اجازت دیجئے. مولا فرما رہے یوسف چلے جاؤ، یہ حسین کا امتحان ہے. موسیٰ جاؤ، یہ حسین کا امتحان ہے. زکریا تم بھی جاؤ، یہ حسین کا امتحان ہے. جبرائیل اپنے پروں سے حسین پہ سایہ پھینکانے، اپنے پروں کو پھیلائے. عصر عاشور دھوپ سخت تھی نا، جبرائیل کو حسین ابن علی کہہ رہے ہیں جبرائیل جاؤ، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. جبرائیل نے سوچا کچھ نہیں تو کم سے کم حسین ابن علی پہ سایہ کر دیں، سایہ کر دیں. یہ دھوپ کی شدت ہے، پیاسا ہے، ہونٹ چٹکے ہوئے ہیں حسین ابن علی کے، سایہ کر دوں. جبرائیل کی طرف دیکھا گیا ہے، جبرائیل حسین کے امتحان میں کمی نہ ہونے دے، ہٹا لے اپنے پروں کو، اپنے پروں کو ہٹاؤ. حسین نے مدد مانگی. حل من ناصر ینصرنی، تم میں سے کون ہے جو حسین ابن علی کی مدد کرے؟ اچھا حسین نے مدد مانگی تو پھر قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. قصہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ واہ، مسلمان اللہ کو قرضہ دے گا؟ یا کیا سمجھیں گے اور کیا سمجھائیں گے؟ اگر آپ نے کہہ دیا کہ وہاں امام حسین نے مدد جو مانگی ہے وہ ہم سے مدد مانگی ہے اور ہم امام حسین کی مدد کریں، تو یہاں پھر کیا کہو گے؟ یہ اللہ تم سے قرضہ مانگ رہا ہے؟ اللہ کو قرضے کی نیڈ ہے، ضرورت ہے. ایک اور قرآن مجید کی آیت، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم میں سے جو بھی اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا. اللہ کی مدد، اللہ کی مدد ہو کون؟ پوری دنیا کا سب سے کمزور شے پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا کی سب سے کمزور شے، چونٹی کے مقابلے میں بھی ہماری کوئی اوقات و حیثیت نہیں ہے. کچھ مقامات پر چونٹی ہم سے زیادہ سروائیو کر سکتی ہو، ہم نہیں کر سکتے. دنیا کی سب سے کمزور چیز یہ انسان ہے. ایک بڑا سا آدھا کلو کا ادھا لیجئے، آدھا کلو کا ایک پتھر لیجئے اور 10 میٹر سے کس کے مار دیجئے، دماغ پہ پھٹ سے انسان مر جائے گا. اتنا کمزور، اتنا ضعیف، اتنا ناتواں، لیکن اس کی اکڑ ایسی ہے کہ یہ اللہ کو قرضہ دینے کے لیے تیار ہے اور اللہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. یہ گھمنڈ و غرور و تکبر کہ جناب پھر میں انہی جملوں سے ربط دے دوں، ہماری وجہ سے ایسا ہے، ہم نہیں ہوتے تو نہیں ہوتا، تم نہیں تھے تب بھی تھی، تم ہو تب بھی ہے، تم نہیں رہو گے تب بھی رہے گی. تم ٹینشن نہیں لو، تم ٹینشن نہیں لو. اسی جملے کو یہی روکو. اب بات آ گئی تو مکمل کرتا چلوں، اگر میں بھول جاؤں تو یہاں یاد دلا دیجئے گا اللہ کو قرض. زینب علیہ مقام شام پہنچی، رسول اللہ کے ایک بہت بڑے صحابی، یہ جو بعض اوقات کہتے ہیں نا ہماری وجہ سے ایسا ہے، ہماری وجہ سے ایسا ہے، ہماری خطابت نہ ہوتی تو اتنا مجمع نہیں آتا، ہم اگر بیان کرنے والے نہ ہوتے تو لوگ اپنی جاب چھوڑ کے ہمیں سننے نہیں آتے. مثال کے طور پہ تمہاری اوقات کیا ہے؟
جناب زینب علیہ مقام جب شام پہنچی تو رسول اللہ کے ایک بہت بڑے صحابی سعد یا سعید دوڑتے ہوئے زینب علیہ مقام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں شہزادی کسی چیز کی نیڈ ہو تو بتائیے, کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے, ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ بتائیے تو صحیح, کسی چیز کی ضرورت, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, بتائیے, آپ حکم فرمائیے, ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم آپ کو عطا کریں گے. 3-4 مرتبہ اسی جملے کو تکرار کر رہے ہیں, ہم دیں گے, ہم دیں گے, ہم دیں گے, بتائیے تو صحیح. پہلے تو جناب زینب علیہ مقام نے اپنا پاور دکھایا, پھر بعد میں فرمایا. جب انہوں نے اصرار کیا نا بار بار ہم دیں گے, ہم دیں گے, ہم دیں گے, روایت کے الفاظ ہیں ایک انگلی کا اشارہ کیا شہزادی کونین نے. روایت سنی یا نہیں سنی؟ سنیے, پھر سے سنیے. جناب زینب علیہ مقام نے ایک انگلی کا اشارہ کیا, روایتوں کے الفاظ ہیں وہ گھوڑے جو دوڑ رہے تھے وہ ٹھہر گئے, وہ سانسیں جو کلیجوں میں تھی زینب علیہ مقام کے ایک اشارے سے سانسیں کلیجوں میں جکڑ گئیں. روایت کے الفاظ ہیں, روایت کے الفاظ ہیں. وہ جو گھوڑوں کے ہن ہنانے کی آوازیں آ رہی تھی, سناٹا سکون ہو گیا, یہاں تک کہ وہ جو گھنٹیاں اونٹوں کے گلوں میں ہل رہی تھی وہ گھنٹیاں رک گئیں. زینب علیہ مقام نے ایک اشارہ کیا. اس سے پہلے تو زینب علیہ مقام نے یہ سمجھا دیا کہ دیکھو یہ مت سوچو کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, طاقت اتنی ہے کہ ہم آسمان کو زمین پہ لا سکتے ہیں, زمین کو آسمان پہ لے جا سکتے ہیں. طاقت اتنی ہے, طاقت اتنی ہے, طاقت اتنی ہے. اب سنو, تم جو بار بار کہہ رہے ہو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ, ضرورت ہو تو بتاؤ, ضرورت ہو تو بتاؤ. شہزادی نے فرمایا سنو, قیدی ضرور ہے لیکن خدا کی قسم ہم محتاج نہیں ہیں. قیدی ہیں, قیدی ہیں لیکن محتاج نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, قیدی ہیں, محتاج نہیں ہے. اور یہ فرمایا کیا تم بار بار کہہ رہے ہو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ, ضرورت ہو تو بتاؤ. اپنے درجات میں بلندی کے لیے ہماری خدمت کرنا چاہتے ہو تو کرو, ہم پہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خرچ کر رہے ہو اپنی اوقات بنانے کے لیے, حسین پہ کوئی احسان نہیں ہے. مجلس میں آ رہے ہو اپنے ضمیر کو پاک کرنے کے لیے, شہزادی پہ کوئی احسان نہیں ہے, کوئی احسان نہیں ہے شہزادی پر. ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کے لیے ابا عبداللہ الحسین پہ زندگیاں صرف کر رہے ہیں. اب آئیے اسی جملے کی طرف اور ختم, تمام. حسین ابن علی نے روز عاشورہ کربلا میں مدد مانگی. حل من ناصر ینصرنی, ہے کوئی جو تم میں سے ہماری مدد. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. جب بھی کبھی پھنس جاؤ تو باب علم پہ آؤ. امیر المومنین نے ان دونوں جملوں کو نہج البلاغہ میں واضح کیا. مولا نے فرمایا کہ سنو, یہ جو اللہ تم سے قرآن میں قرض مانگ رہا ہے, مستقرضکم للذل, اللہ تم سے ذلت کی بنا پہ قرضہ نہیں مانگ رہا ہے. ومستنصرکم من عجز, اللہ تم سے اپنی عاجزی کی بنا پر مدد نہیں مانگ رہا ہے. یہ مت سوچو کہ معاذ اللہ, نعوذ باللہ, اللہ عاجز ہے یا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے لہٰذا آپ سے مدد مانگ رہا ہے. نہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. کہ پھر حضرت نے فرمایا یہاں پہ محتاج مدد کرنے والا ہے, مدد لینے والا نہیں ہے. بھائی الفاظ آسان کروں, اور ظاہری طور پر حسین کی مدد کرنے آئے تھے یا اپنی مدد کروانے آئے تھے؟ بھائی ایک جملے میں خلاصہ کروں, ارے مدد اپنی کروانے آئے, وگرنہ ایسی کوئی فیکٹری ہے کہ جہاں رات میں لعنت اللہ علیہ ہو اور صبح ہوتے ہوتے علیہ السلام بن جائے؟ اب مجھے بتاؤ, حر حسین کی مدد کرنے آئے تھے یا حسین نے حر کی مدد کی؟ حسین نے حر کی مدد کی, وگرنہ حر کی کیا حیثیت. امام حسین کو اگر لوگوں کی ضرورت ہوتی نا کربلا میں, یہ مینٹالٹی چینج کر دیں, امام حسین کو کربلا میں لوگوں کی ضرورت ہوتی نا, چٹکی میں امام حسین جمع کر لیتے, چٹکی میں جمع کر لیتے. امام حسین لڑنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے,
امام حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے. امام حسین مدینہ سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے. یہ اپنے ذہن میں تصور نہ بنائیں. امام حسین مدینے سے لڑنے کے لیے. اچھا, جو بندہ لڑنے کے لیے نکلتا ہے کیا کرتا ہے؟ لاجیکل پوائنٹ ہے. گھوڑے ہوتے ہیں, تلواریں ہوتی ہیں, نیزے ہوتے ہیں, بھالے ہوتے ہیں. ایک جو لڑنے کے لیے نکلتا ہے کیا وہ اپنے ششماہے کو گود میں لیتا ہے؟ جو لڑنے کے لیے نکلتا ہے وہ اپنی عورتوں کو ساتھ میں لیتا ہے؟ لشکر یزید لڑنے آیا تھا, اس کی دیکھیں کیا 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 کس طریقے سے وہ لوگ کربلا میں پہنچے تھے. حسین ابن علی اپنی بہن کو ساتھ میں لے رہے ہیں, 4 سالہ بچی کو ساتھ میں لے رہے ہیں. ننھے علی اصغر کو جب چل پڑے, رباب سے کہا بھی اصغر کو لے کے آؤ. اصغر سب سے بڑا امتحان ہے. امام حسین کو ہماری آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین اگر چاہتے تو کربلا میں ہزاروں اور لاکھوں کی فوج کھڑی کر سکتے تھے, کھڑی کر سکتے تھے. یہ تو سب کو معلوم ہے نا. اجنہ کا میں نے انہی گنہگار آنکھوں سے روایت پڑھی. جب میں یہ روایتیں پڑھتا ہوں عجیب کیفیت میری ہو جاتی ہے. کہتے اجنہ کا لشکر روز عاشورہ حسین ابن علی کے چاروں طرف کھڑا تھا. عجیب حالت تھی, ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, پریشان تھے. ان کا ایک جملہ, جب بھی اطاعت کا معاملہ آتا ہے تو میں وہ جملہ سنتا ہوں تو دل کو ٹھنڈک پہنچتی, سکون ملتا ہے. امام حسین نے کہا اے اجنہ, یہ انسانوں کی جنگ ہے, تمہاری جنگ نہیں ہے, جاؤ چلے جاؤ. اجنہ نے ایک جملہ فرمایا, اے میرے آقا, اے میرے مولا, ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں, اگر یہ آپ کا حکم امامت نہ ہوتا لخالفناک, ہم آپ کی مخالفت کر دیتے. یہ آپ کا حکم امامت ہے کہ جس کی وجہ سے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگ گئیں. اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ نے حکم جو دیا ہے وہ حکم امامت ہے. اگر آپ کا حکم امامت نہ ہوتا ہمارا ضمیر یہ برداشت نہ کرتا کہ آپ کو اس طرح سے کربلا میں گھیرا جائے اور آپ کو مارا جائے. ایک روایت, روز عاشورہ جناب زینب علیہ مقام سے امام حسین رخصت ہوئے, کربلا یہ معلّہ مقتل میں پہنچے. صرف اصلاح کی حد تک اس روایت کو نہ سنیے گا, کاش میں مظلومیت کا پہلو بیان کر پاؤں, مظلومیت کا پہلو بیان کر پاؤں. بڑے آہستہ الفاظ میں بیان کروں گا. روز عاشورہ امام حسین اپنی بہن زینب سے رخصت ہوئے, میدان کارزار میں پہنچے. تھوڑی دیر کے بعد امام حسین پلٹے. روایت کے الفاظ ہیں, کسی لعین نے حسین کی گردن پہ تیر مارا تھا. اچھا, گردن میں کتنی نسیں ہوتی ہیں اور کتنی رگیں ہوتی ہیں, تصور کریں. جب انسان کی گردن پہ تیر لگتا ہے تو پتہ نہیں کون کون سی رگیں پھٹ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے انسان کے جسم کا مسلسل خون نکلتا رہتا ہے. روایت کے الفاظ ہیں, جناب زینب نے رخصت کیا, حسین ابن علی میدان کارزار میں پہنچے, گلے پہ تیر لگا. امام حسین نے اس تیر کو نکالا اور گردن پہ ہاتھ رکھا. خیمے کے دروازے پہ پہنچے. زینب علیہ مقام نے جیسے ہی گھوڑے کی آہٹ کو محسوس کیا, دوڑتی ہوئی حسین ابن علی کے پاس پہنچی, گھوڑے کی گردن سے لپٹ گئی. امام حسین کو نیچے بٹھایا, اپنے کپڑوں سے حسین ابن علی کے خون کو صاف کیا, خون کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ بھیا حسین, کیا آپ نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کروایا؟ یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا. میرے بھیا حسین, کیا آپ نے انہیں بتایا نہیں آپ کون ہیں؟ کہ آپ نے بتایا نہیں آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں؟
بتایا نہیں آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں؟ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو کہ اے میری بہن زینب، میں نے بتایا میں علی کا لاڈلا فاطمہ کا لخت جگر ہوں، پھر بھی انہوں نے مجھ پہ رحم نہ کیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، یا ابا عبداللہ الحسین، ارے یہ آپ پہ کیسے رحم کرتے جب انہوں نے آپ کی ماں فاطمہ پہ رحم نہ کیا ہو؟ ابھی مجلس کے بعد نوحہ پڑھا جائے گا۔ نوحہ جب پڑھا جاتا ہے نا تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، نوحوں کی کڑیوں پہ کتنا روتے ہیں، کتنا گریا کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کو پتا چلے کہ یہ نوحہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ فاطمہ کا نوحہ ہے تو ہماری آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ بعد رسول صدیقہ کا نوحہ تھا، ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ شم مد الزمان غوالیا، ارے صبت علی مصائب اللہ اکبر۔ یہ ایام وہ ہیں کہ جن دنوں شہزادی کا دروازہ چلایا گیا، امام فرماتے ہیں رسول کے جانے کے 4 دن کے بعد بنا بر روایت 2 ربیع الاول کو کچھ ظالم و جابر باغیان مدینہ خانہ زہرا پہ آگ و لکڑیاں لے کے آئے۔ ارے جب بھی کسی کا کوئی دنیا سے جاتا ہے، خاص کر کے جب کسی بیٹی کا باپ دنیا سے جاتا ہے تو اہل محلہ اہل علاقہ اس کے پاس آتے ہیں، سر پہ دست شفقت پھیرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، ارے تمہارے باپ دنیا سے گئے لیکن نہ جانے یہ مدینے کے باغی کیسے تھے، انہوں نے کیسے کیسے ظلم ڈھائے جو شہزادی کو کہنا پڑا ارے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے میرے بابا رسول، آپ کے بعد مجھ پہ ایسے ایسے ظلم ڈھائے گئے، اگر دن پہ ڈھائے جاتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ابھی ایک جملہ سنا نا، مجھے کربلا کی یاد آ گئی۔ جناب شہزادی کونین کو دلاسا دیا جانا چاہیے تھا نا، جناب شہزادی کو تسلی دی جانی چاہیے تھی نا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے میری ماں فاطمہ، اگر آپ کو تسلی نہیں دی گئی تو کربلا میں آپ کی پوتی کو بھی تسلی نہیں دی گئی۔ جب حسین ابن علی نے جناب مسلم کی بیٹی کے کانوں میں گوشوارے پہنائے نا، بیٹی کو کہاں معلوم کہ سیرت اہل بیت اور ہے، ان کی سیرت اور ہے۔ جب جیسے ہی سکینہ نے دیکھا نا، سکینہ بے چین ہو کے اپنی اماں کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، ماں یہ یتیموں کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوتا ہے، جب بھی کوئی بچی یتیم ہوتی ہے اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، دست شفقت رکھا جاتا ہے، تسلی دی جاتی ہے، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے میری سکینہ، آپ یہ منظر نہ دیکھیں، کیونکہ کل کربلا میں 11 محرم کو آپ کے کانوں میں گوشوارے پہنائے نہیں جائیں گے بلکہ کانوں کو کھینچا جائے گا، گالوں پہ تماچے لگیں گے، آپ بابا بابا کہتی رہیں گی، بابا مدد کو نہ پائیں گے، بابا کا لاشا تڑپے گا، فرات کے کنارے عباس تڑپیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بھی مؤمنین پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک اعلان بھی کرتا چلو انشاءاللہ کل سے جیسا کہ آپ کو بھی علم ہے یہ ایام اسلام کے سخت ترین ایام